बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने ना सिर्फ एक एतराफ़ किया है बल्कि एक इंकशाफ भी किया है, और ये दोनों ना सिर्फ एतराफ़ जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, बल्कि इंकशाफ जो है वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक भी है, दिलचस्प भी है। और इसको इमरान खान की हम सादगी कहें या इमरान खान की होशियारी कहें या कोई और इसको नाम दें, अभी आपको बताएंगे कि ये इंकशाफ क्या है और एतराफ़ क्या है। लेकिन उससे पहले एक ख़बर है आपके साथ शेयर कर दें कि अब कहा यह जा रहा है, ज़राए ये दावा करते हैं कि जनाब उन सहूलतकारों के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा नहीं रहा, बल्कि उनको घेरे में ले लिया गया है जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बरास्ता अफ़गानिस्तान या बरास्ता ईरान मुल्क से फ़रार करवाने में मदद दी है, सहूलतकारी की है। और यकीनन इसमें कहा जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड और कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी इसमें मुलव्वस हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो कोयटा में आर्मी चीफ ने जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ऑफिसर से जो खिताब किया, वो इस लिहाज से भी मानी खेज़ है कि उन्होंने अब ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आर्मी के अंदर जो है वो रीसेट का बटन दबा दिया गया है। आपको पता है कि कंट्रोल Z जब आप या Z कंप्यूटर पर आते हैं तो वो अनडू कर देता है, जो आपने किया हो वो पीछे चला जाता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर का रीसेट का या अपने मोबाइल का रीसेट का बटन दबा दें, उसको रीसेट पे ले आएँ, तो मामलात बिल्कुल फ्रेश कंपनी सेटिंग पे चले जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये रीफ्रेश या रीसेट जो है वो इसका क्या मतलब है। और बहुत से सर्विंग लोग जो हैं इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, बहुत सीनियर अफसरान ज़ेरे हिरासत हैं, बहुत से सीनियर रिटायर्ड और सर्विंग अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज जारी हैं। और ये काम आपको पता है कोई सिविलियन एजेंसी नहीं करती, मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही है। आने वाले दिनों में आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको ये खबर या इतला मिले कि मिलिट्री कोर्ट ने इन रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स को सज़ा सुनाई है, या फलां सिविलियन को ट्रायल के बाद आर्मी एक्ट के तहत उम्र कैद, 10 साल कैद, 5 साल कैद या 1-2 साल कैद की सज़ा सुनाई है, तो इस बात में कम से कम मुझे हैरानी नहीं होगी। दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद जो हैं वो इस वक्त, हमें तो यही बताया गया है कि 16 खैबर पख्तूनख्वा से और 16 और 6 22 पंजाब से फ़िलहाल मिलिट्री यानी आर्मी के हवाले किए गए हैं फॉर मिलिट्री ट्रायल्स। लेकिन आर्मी के अंदर जो सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें ये बताया जाता है, ज़राए बताते हैं कि जनाब उन अफराद की तादाद दर्जनों है और उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब इमरान खान के एतराफ़ की तरफ आते हैं, और एतराफ़ उन्होंने क्या किया? उन्होंने एतराफ़ ये किया कि जनाब पहले तो वो ये कहते थे कि ये 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, ये जो हमले हुए हैं, ये तो एजेंसियों के लोगों ने, PDM के लोगों ने, साजिशों ने, नामालूम अफराद ने खुद करवाए, ये तो एक साजिश थी। अब वो एतराफ़ करते हैं कि जनाब इसमें उनकी जमात के लोग शामिल थे, ख़वातीन नहीं थी। ये वो कहते हैं ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो कोई भी खातून नहीं थी। यानी खदीजा शाह तो वहाँ पे तफरीह के लिए गई थी, हालांकि वो उस वक्त लाइव जा रही थी ट्विटर पर, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनकी ऑडियो कॉल मौजूद है। खैर पहले आप ये मुख्तसर सा क्लिप सुनिए इमरान खान का। और औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उस पर नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वायद थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे।
مجھے پتا ہے کہ ججز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں، نامعلوم فون کال کہ ہم یہ کر دیں گے، تمہاری یہ فائل ہے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے بچوں کے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جائے۔ اس کلپ میں آپ نے عمران خان کا قوم سے خطاب سنا، یہ جو قوم سے خطاب کرتے ہیں روزانہ وہ آپ نے سنا، اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دیکھیں 100-150 افراد تھے، باقی لوگ تو پرامن تھے۔ پہلے کہتے تھے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، نامعلوم افراد تھے، انہوں نے سازش کی ہے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، پی ٹی آئی کے خلاف، میرے خلاف ایک سازش کی ہے، فوج کے خلاف سازش کی ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ جناب 100-150 افراد تھے، اور اسی خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ میرے حامیوں کو پتہ چلا کہ رینجرز نے انہیں گرفتار کر لیا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر فوجی تنصیبات پر ہی انہوں نے حملہ کرنا، یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ اب رینجرز کراچی میں بھی تو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، 10 سال سے رینجرز وہاں پر تعینات ہیں۔ خیر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب خواتین ساری بیچاری بے گناہ ہیں۔ وہ خاتون کنول شوزب کی ویڈیو آڈیو کالز آپ نے سن رکھی ہیں، بے شمار پی ٹی آئی کی خواتین ایم پی ایز، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں خواتین، ان کی آڈیوز اور ویڈیوز اگر ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں تو ان اداروں کے پاس نہیں ہوں گی جن کا یہ کام ہے ان ساری چیزوں کی مانیٹرنگ کرنا، اور یہ تو وہ خود سرکولیٹ کر رہے تھے۔ ایک بات پھر وہ جو زوم کی میٹنگ جس کی گواہی دی ہے فیاض الحسن چوہان نے، کہ انہوں نے ہدایت کی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے خیبر پختونخوا میں JUIF کے جتنے بھی مدرسے ہیں ان کے باہر آپ نے مظاہرہ کرنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ خانہ جنگی نہیں ہے؟ اب مدرسوں کے باہر اگر کوئی جا کر مظاہرہ کرے گا تو وہ مدرسوں کے جو لوگ ہیں یا طالب علم ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ایک تصادم ہوتا، لاشیں گرتی، یہی وہ چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جناب، جو انہوں نے انکشاف کیا، پہلا جو اعتراف تھا نا، اب انکشاف اسی کلپ میں آپ نے سنا ہوگا کہ ججز کو جناب فون آ رہے ہیں، ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں نامعلوم افراد کے۔ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ ججز کو نامعلوم افراد فون کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جج صاحبان کے ساتھ آپ کے جو لوگ ہیں، رفقائے کار ہیں، وہ رابطے میں ہیں، یا پھر ججز نے آپ کے سامنے شکایت لگائی ہے، فریاد کی ہے کہ جناب دیکھیں ہمیں نامعلوم افراد کے فون آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور انکشاف کیا کہ ان کے بچوں پر، بھائی ججوں کے میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے، جب سینئر ججز، اعلیٰ عدالتوں کے سینئر ججز کی اولادیں جب اس گھناؤنے فعل میں ملوث ہوں گی، آپ نے دیکھا نا کہ جرنیلوں کی نواسیاں، ایک سننے میں آیا ہے کہ ایک انتہائی سینئر جنرل کی ریٹائرڈ ہے شاید، ان کی صاحبزادی اس وقت حراست میں، جب ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو باقی جو ہم جیسے سویلینز ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو آرمی میں تو زیرو ٹالرنس انہوں نے واقعی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے۔ تو اب عمران خان نے ایک تو یہ اعتراف کیا ہے، دوسرا انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور اب ان کے خلاف، اس پر بھی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ذکر کروں گا کہ ان کے خلاف کم از کم 1 2 3 نہیں 1 درجن افراد جنہوں نے وہ زوم میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، جنہوں نے ان پرسن ان کے ساتھ جا کر ان مجلسوں یا اجلاسوں میں شرکت کی ہے، وہ لوگ 1 درجن کے قریب رہنما عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حاضر ہیں، تیار ہیں کہ ہمیں کچھ نہ اور وعدہ معاف گواہ آپ سمجھتے ہیں جو شریک جرم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ہاں اس نے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف محمود مسعود یا پتہ نہیں دو وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ وعدہ معاف گواہ کو پھر اس کی شناخت تبدیل کر کے کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ محمود مسعود یا جو بھی اس کا نام تھا وہ امریکہ میں ہے کہاں پر ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ سلطانی گواہ بھی اسے کہتے ہیں، اپروور، وہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، وہ کہتے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر کیسی انقلابی پارٹی ہے جو دباؤ میں آ گئی؟ ہم نے تو آج دن تک نہیں سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی شخص، تعلق رکھنے والا کوئی شخص، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو یا کسی اور
پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا ہو. ہم نے تو آج دن تک نہیں سنا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن یا رہنما نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا ہو. تو یہ آپ کی کیسی انقلابی پارٹی تھی کہ آپ کے اپنے رہنما جو ہیں وہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں اور دباؤ نہیں برداشت کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں وہ فارمی مرغے ہوتے ہیں تو آپ کی فارمی پارٹی تھی, ایک مصنوعی طور پر ایک ہائیبریڈ قسم کی ایک پارٹی بنائی گئی. جب اس سے ہاتھ اٹھایا گیا آپ نے اپنے پاؤں پر ایک کے بعد دوسری کلہاڑی ماری اور آخری, جسے کہتے ہیں نا, the last nail in the coffin, تابوت میں آخری کیل آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود ٹھوکی. وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. عمران خان آپ خود ہیں, آپ کے ساتھ دائیں بائیں جنہیں فیصل واوڑا کہتے ہیں نا, سانپ اور کیڑے اور بچھو, وہ ہیں. بہرحال ویڈیو طویل ہو رہی ہے, فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.